بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح المطالب کے دامن میں حدیث نمبر 9 کے اعتبار سے ایک روایت ہے، اور اس روایت کا مدعا یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا گمراہ چاچا، آپ کا کافر چاچا، آپ کا مشرک چاچا، یہ کئی طرق سے یہ روایت آئی ہے۔ اس حوالے سے جا کر کہا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو مٹی میں داب دو۔ اب یہ روایت جتنے بھی طرق سے آئی ہے، میں اس پر تو بعد میں بحث کروں گا اور ہر ایک طریق پر الگ سے گفتگو کروں گا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، کیا کوئی بیٹا اور اخلاق کریمہ سے بھرا ہوا بیٹا اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بول سکتا ہے؟ اور پھر علی جیسا بیٹا، تاہم چلے ہو گیا، لیکن آئیے ہم اس کا کچا چٹھا آپ کے سامنے نکالتے ہیں۔ یہ میری بات ہو تو 1000 مرتبہ غلط ہو سکتی ہے۔ اب ہم اہل سنت کے اکابر علماء سے اس حدیث کی بابت پوچھتے ہیں۔ پہلی تو بات، اس کی سند کے اندر جتنے بھی روات ہیں وہ مجروح ہے، سندن تو یہ حدیث کی چھٹی ہو گئی۔ اب رہی یہ بات کہ علماء حقہ نے، امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے اس کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سند نہیں بیان کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کچا چٹھا نکل آئے۔ ہم نے ڈھونڈ نکالی ہیں اس کی تمام اسناد، اور اس پر پورا کا پورا ہم نے تبصرہ دیا ہے الحمدللہ علمی۔ یہاں ہم چونکہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں اس روایت کے ضمن کے اندر یہ شرح سنن ابی داؤد، یہ امام عینی بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے اس کی تشریح کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وروى البیہقی فی سننہ حدیث علی ھذا من طرق باطل۔ یہ جتنے طریق سے یہ روایت آئی ہے، امام عینی کہتے ہیں یہ جھوٹی ہے اور باطل ہے۔ اس بات پر مزید توثیق کے لیے ہم نصب الرایہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو ہدایہ شریف کی توثیق کے لیے لکھی گئی۔ جب ہدایہ شریف کی مرویات پر اعتراض ہوا تو اس اعتراض کے جواب کے اندر یہ کتاب لکھی گئی۔ یہ ہدایہ کی توثیق کے لیے لکھی گئی، تائید کے لیے لکھی گئی۔ اب اس میں یہ بات موجود ہے کتاب الجنائز کے اندر۔ اب روایت کیا ہے؟ صاحب ہدایہ کی عادت ہے کہ جس وقت وہ کوئی جزیہ بیان کرتے ہیں تو پیچھے دلیل دیتے ہیں۔ جزیہ یہ بیان کیا کہ جب کوئی کافر مرے تو اس کا مسلمان بیٹا اس کا دفن کفن کیسے کرے، تو اس کے جواب میں یہ روایت لا کر انہوں نے یہ جزیہ جڑ دیا اور فرما دیا کہ جس طرح حضرت علی نے اپنے باپ کو مٹی میں داب دیا تھا نفرت کے ساتھ، ایسے ہی وہ اس کے ساتھ کرے، کیونکہ اس نے اسلام کی تکریم نہیں کی وغیرہ۔ اب ہم یہ روایت علی کے حوالے سے جو موجود ہے، اور بڑے لوگ اس سے پوچھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے سوالات کرتے ہیں کہ یہ عینی شہادت ہے۔ آئیے ہم آپ کی اس عینی شہادت کو چیلنج کر رہے ہیں روئے کائنات میں، روئے کائنات کے اہل علم کو اس روایت کی عدم صحت پر چیلنج کر رہے ہیں۔ آئیے جناب صاحب نصب الرایہ امام ظاہری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وغیرہ من الحفاظ انتہا وروى البیہقی فی سننہ حدیث علی ھذا من طرق وقال انہ حدیث باطل۔ آپ اپنے علماء کی خورجیوں کے اندر ہاتھ ماریں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہر لحاظ سے باطل ہے، واسانیدہ کلھا ضعیفہ، اس کی تمام اسانید ضعیف ہیں، وبعضھا منکر، اور اس کی بعض روایات جو ہیں، اسناد جو ہیں وہ منکر ہیں۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ اخلاق سے کتنی گری ہوئی بات ہے کہ علی اپنے باپ کے بارے میں یہ بات کہے۔ ہم پیش کرتے ہیں علی نے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا۔ جب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کی بابت ان کے وصال کے بعد مولا کائنات سے ان کی حرمت کا سوال کیا گیا، تو جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر مولا کائنات نے برمدا بازو لہرا کر کہا، میرے باپ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ابا طالب عصمت المستجیر وغیث المہور ونور الظلام۔ علی یہ کہتے ہیں، جو آپ نے جھوٹ گڑا ہے وہ علی نہیں کہہ سکتے، نہ کہا ہے، چونکہ آپ کے گھر سے یہ چوری مل گئی ہے، چور بھی آپ ہیں اور چوری بھی آپ کے گھر سے موجود ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ جب آپ کے اکابر اہل علم اس کے ابطال کر رہے ہیں اور اس کو باطل کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ اس کی صحت پر قول کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کیا ایسی واہی حدیث سے کفر ابی طالب علیہ السلام ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اب غور طلب بات یہ ہے ناظرین کرام، ابو طالب کیا، حضرت علی المرتضیٰ ابو طالب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بابا ابو طالب علیہ السلام یہ پناہ گاہ عالم ہیں،
مصطفیٰ عالمین کی پناہ ہیں اور یہ مصطفیٰ کی پناہ ہیں۔ فرمایا وغیث المحول، میرے باپ کو غربت کا طعنہ دینے والوں، میرے باپ کی سخاوت میں اتنی کرم نوازیاں تھیں، بادل تھک جاتے ہیں برستے برستے، میرے باپ دیتے ہوئے نہیں تھکا کرتے تھے۔ اتنی بادلوں کے سینے میں بارش کے قطرے نہیں ہیں جتنی میرے بابا کے دست سخا کے اندر یہ رحمت موجود ہے۔ اتنی عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں۔ ونور الظلمی، میرا باپ ظلمتوں کا نور ہے۔ علی نے ابو طالب کے بارے میں یہ کہا، وہ نہیں کہا جو آپ نے گھڑا ہے جھوٹ۔ پھر یہ ارشاد فرمایا لقد حد فقدک آر الحفاظ وقد کنت للمصطفیٰ خیر امی، بابا اہل غیرت کو آپ ویران کر گئے ہیں، آپ کے جانے کے بعد غیرت یتیم ہو گئی ہے۔ بابا آپ تو ام مصطفیٰ سے سب سے افضل ام مصطفیٰ تھے، یہ علی نے کہا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہا، فرمایا اے نیا جب ودا بارک اللہ فیکما علی حل حالک للحالکین لا ترى لہما مثلا، اے میری آنکھوں روتی رہو ایسے باپ پر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مثال پر تا حیات روتی رہو، تا حیات روتی رہو، کیونکہ کائنات میں ان دونوں کی مثال کوئی نہیں ہے۔ علی یہ کہتے رہے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر فرمایا علی علی سید البطحا وابن رئیسہا وسیدۃ النسوان اول من صلی، جو رئیس مکہ تھا، سید بطحا تھا، پوری وادی مکہ کا سردار تھا، ابو طالب ہی کے بارے میں حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا مہذبۃ قد طیب اللہ خیمہا مبارکۃ واللہ ساق لہا والفضل، یہ آگے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، فرمایا لقد نصر فی اللہ دین محمد، میرا بابا اس کے سینے میں نے جھانک کر دیکھا ہے کہ اس کا دل اللہ کی رضا کے نور سے بھرا ہوا تھا، اس رضا الہی کے نور کی عظمت میں اس نے اللہ کے دین کی مدد فرمائی ہے۔ اور جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی یہ کردار ادا کیا ہے۔ علی من بغا فی الدین قدر احیا اللہ، میرے باپ نے دین کی خدمت میں اتنا آگے قدم بڑھ کر رکھا ہے کہ رشتوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، محمد کو آگے رکھا ہے، اور اپنی ذات کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں، محمد کریم کو آگے رکھا ہے۔ فرمایا مصابیہم الدجا دی الجو والہوا، وہ میرے لیے مصابہم الدجا، جب سے وہ گئے ہیں تو کائنات عرب میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ فبت اقاسی منہم ہم والثقلا، میری ساری راتیں بیت جاتی ہیں اس کے غم کے اندر۔ علی نے تو یہ کہا ہے اور آپ علی پر جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کا جھوٹ آپ کے علماء نے ننگا کر دیا ہے کہ حدیث علی ھذا من طرق باطل انہ باطل، یہ ابطال آپ کے اکابرین کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ یہ حدیث حضرت علی سے مروی ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر لگایا گیا یہ الزام بھی جھوٹا ہے۔ آپ پڑھا کریں علامہ صاحب، کوئی جلال میں آئے یا جمال میں رہے، وہ ذمہ دار ہے دلیل کا۔ اس حدیث کی توثیق اور تصدیق کے لیے اس کی صحت کی کائنات سے کوئی دلیل لے آئے، نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ حدیث آپ کے ہاں بھی باطل ہے اور جھوٹی ہے۔ جو جھوٹ آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، پھر اس کو تصدیق کے طور پر ثبوت میں پیش کر رہے ہیں۔ علی جو کچھ کہتے رہے وہ یہ تھا جو فقیر نے عرض کیا ہے۔ مزید تصدیق کے لیے آپ فقیر کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو تسلی ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے ناظرین سے کہ علی المرتضیٰ کے جذبوں میں اتر کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کا مطالعہ کیا جائے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ بہرحال اب اس روایت کی بھی چھٹی ہو گئی جو علی نے اپنے باپ کے بارے میں کہا۔ میں پوری امت سے کہتا ہوں یہ شعر پکا لو، یہ شعر پکا لو۔ جس طرح حضور نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل العمر، شیطان جو ہے عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، ایسے ہی ابو طالب کی تکفیر کرنے والے ملا کو اگر بھگانا ہو تو ابو طالب علیہ السلام کے اس شعر کا وظیفہ کر کے اس کے منہ کے سامنے اونچی پڑو، وہ بھاگ جائے گا، اس لیے کہ اس میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ آپ سے وہ سند بھی پوچھے گا، ہم سند کے بھی پابند ہیں، پہلے آپ ہدایت کے بخشش کی سند لے آئیں، ہر شعر کی ہم یہاں بھی پیش کر دیں گے۔ اس لیے دوستو میرا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے الجھوں، صرف غصہ اس بات پر آتا ہے کہ بے حقیقت چیزوں کو سامنے رکھ کر اتنی بڑی حرمت کو پامال کیا گیا ہے۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تم کون ہوتے ہو؟ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ پہلے اپنے مبلغ علم کو درست کرو، پھر جا کر یہ دعوے کرنا۔ حضرت علی کا بابا بے مثال ہے،
حضرت علی بھی اسے بے مثال کہتے ہیں، خدا بھی اسے بے مثال کہتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔